السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پھر آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی تفسیر کا 6واں رکوع۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ دیکھیے، اگر ہم تفسیر پڑھیں تو اپنے وقت کو خالی کریں اس کے لیے۔ دیکھیے، کوئی بھی کام کریں گے اگر ہم، تو اس کے لیے وقت درکار ہوگا۔ جب تک ہم اس کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو ہمیں وہ کبھی بھی اس کی کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو اگر آپ نے دل میں ارادہ تفسیر پڑھنے کا کیا ہے تو اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ تو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ اپنا ضرور پورے دن میں نکالیے، تبھی آپ کو تفسیر سمجھ میں آئے گی۔ ایسے چلتے پھرتے سننے سے آپ کو تفسیر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ وہ سمجھ میں آئے گی۔ تو دیکھیے پورا دن میں اتنے کام ہوتے ہیں، سبھی کے اتنے کام ہوتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ کوئی خالی انسان ہے، سب کے پاس اتنے کام ہیں، لیکن اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو مطلب ہم سے بڑا نافرمان کون ہوگا۔ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، دل دیا ہے اور دنیا کی ہر نعمت سے نوازا ہے، سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہی تو بنایا ہے۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے، اس نے کیا قرآن میں بتایا یہی نہیں سمجھیں گے، تو ہم اصلیت میں تو ہماری ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ مطلب جس اللہ نے اتنے احسانات کیے ہیں، ہم اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے لیے وقت نہیں نکالتے، تو ہماری زندگی کا کیا فائدہ۔ دیکھیے، ہمارا کھانا بھی اس نے آسان کر دیا، ہمارا پینا بھی اس نے آسان کر دیا، ہمارے کاموں میں بھی آسانیاں پیدا کر دی۔ دوستوں، ان سے پوچھو جن کو پانی پینا بھی زہر ہے، جن لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہم حافظ امین، ان کو پانی بھی زہر ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری اندرونی مشینری کو مکمل طور سے چلا رہا ہے، ہمارے دماغ کی مشینری کو چلا رہا ہے۔ جن کے دماغ میں چھوٹا سا بھی ٹیومر بن جا رہا ہے تو دیکھیے اس کا دماغ سلب ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا حال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام بڑی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہی ہوں کہ اتنے چھوٹا سا بھی اللہ تعالیٰ اپنی چھوٹی سی بھی نعمت ہم سے لے لے گا تو ہم پوری دنیا کی دولت اکٹھے کر کے بھی اس کا بدلہ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، پھر ایسے مطلب ہم نافرمانی ہی تو اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو کر ہمیں ان تمام آزمائشوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں چھن جائیں، ہم اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کریں، ہمارے کان چھن جائیں، ہم اپنے کانوں کا صحیح استعمال کریں، ہماری بولنے کی طاقت چھین لی جائے، اس سے پہلے ہم اپنے زبان کا صحیح استعمال کریں، تو تبھی ہماری زندگی کامیابی اور کامران ہو سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں بھی ہدایت ڈالے، آپ کو بھی تھوڑا تفسیر کے لیے، قرآن کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کرنے کی اور تمام تفسیر کو مکمل کرنے کی۔ تو ناظرین، شروع کریں گے آج ہم 6واں رکوع، اور چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے آل یعقوب، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی کی طرح کی کسی کی مدد کر سکیں گے۔ تو ان کی تفسیر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے آل یعقوب، یعنی یہاں پر مخاطب تو بنی اسرائیل ہیں، لیکن وہ پوری امت کے لیے ہے کہ میرے انعامات کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کیے ہیں، اور میں نے تمہیں کتاب اور رسول اور اسلام کے ذریعے تمہارے زمانے کے جہاں پر تمہیں فضیلت دی۔ مطلب انہیں بنی اسرائیل کو اس لیے فضیلت حاصل تھی کہ سب سے زیادہ نبی اور انبیاء اکرام انہی کی قوم میں سے آئے ہیں۔ آگے 48ویں آیت ہے کہ اور اگر تم ایمان نہ لاؤ اور یہودیت سے توبہ نہ کرو تو اس دن کے عذاب سے ڈرو جس دن نہ کوئی کافر کسی کافر کی اللہ کے عذاب سے حفاظت نہ کر سکے گا، نہ اس دن کسی کی شفاعت کرنے والے کی شفاعت مانی جائے گی، اور نہ کسی قسم کا فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ ان کو عذاب الہی سے بچایا جا سکے گا۔ آگے آیت ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے مخلصی بخشی اور تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل
قتل کر دیا کرتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا اور تم دیکھ ہی تو رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم ان کے پیچھے بچھڑے کو مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیوں، تم نے بچڑے کو معبود ٹھہرانے میں بڑا ظلم کیا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے کے آگے توبہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو، تمہارے خالق کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے، پھر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور بے شک معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو میں اس کی تفسیر آپ کو ایک ساتھ بتاؤں گی، پہلے میں آپ کو پورا ترجمہ بتا دیتی ہوں، اور یہ پورا واقعہ ہے جو سیریل وائز میں آپ کو بتاؤں گی۔ پوری تفسیر اس کا جو ہے وہ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، تو میں اس لیے پورا ترجمہ بتاؤں گی آپ کو، پھر اس کے بعد میں آپ کو پوری تفسیر شروع سے بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن آگے آئے تھے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لے تم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو تم پر بجلی نے آ گھیرا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر موت آنے کے بعد ہم نے تم کو اثر نو زندہ کر دیا تاکہ تم احسان مانو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ وَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور بادل کا تم پر سایہ کیے رکھا اور تمہارے لیے من و سلوہ اتارتے رہے تاکہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا فرمائی ہیں ان کو کھاؤ پیو، مگر تمہارے بزرگوں نے ان کی کچھ قدر نہ جانی، وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑتے تھے بلکہ اپنا ہی نقصان کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا اور حِطَّةٌ کہنا، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، تو جو ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے۔ تو ناظرین، یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل قوم تھی، اور جب ہم یہ والی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ یہاں سے اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا ان کے اوپر احسان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے فرعون کے عذاب سے محفوظ فرمایا تھا۔ دیکھیے، فرعون جو تھا وہ ایک بادشاہ تھا جو مصر میں تھا، اور وہ بادشاہ بہت ظالم بادشاہ تھا۔ وہ کیا کرتا تھا، اس کے نجومی جو مطلب آگے کی باتیں بتا دیتے ہیں، انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ تمہاری بنی اسرائیل قوم میں سے ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری پوری حکومت اور سلطنت کو لے لے گا۔ تو یہ سن کر فرعون بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ تجویز کیا، مطلب یہ فیصلہ کیا کہ اب بنی اسرائیل میں جتنے بھی لڑکے ہوں گے سب کو قتل کر دیا جائے گا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو جتنے بھی لڑکے ہو رہے تھے بنی اسرائیل میں ان سب کو قتل کر دیا کرتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی آزمائش اور کتنی سخت آزمائش لگتی ہوگی اس وقت کے بارے میں لوگوں سوچو کہ مطلب اس وقت جیسے بچہ ہوا، کسی کا بیٹا ہوا اور چھین کر قتل کر دیا جایا کرتا تھا، تو ان ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان کی ماں کے دل میں یہ ڈالا تھا۔ یہ آگے واقعہ آئے گا، میں آپ کو مختصر سے بتاؤں گی کہ
موسیٰ علیہ السلام ایسے بچ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں ڈالا کہ انہوں نے بچہ ہونے کے فوراً بعد جو ہے ان کو ایک لکڑی کے بکسے میں بند کر کے اور دریا میں ڈال دیا تھا. اس وجہ سے وہ بچ گئے. تو بعد میں ان کو فرعون کی بیوی نے ہی گود لے لیا تھا اور پھر ان کو پرورش کی تھی, پالا پوسا تھا. یہ آگے آئے گا, ابھی ادھر یہ والا واقعہ نہیں ہے. یہاں پر صرف یہ والا واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ فرعون نے جو ہے تمہارے بیٹوں کو قتل کیا کرتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا, تو اس وقت ہم نے تمہیں اس آزمائش سے نکالا. پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم تمام بنی اسرائیل کو لے کر اپنے ساتھ چلے جاؤ اور دریائے نیل سے ہو کر گزرنا اور یہاں سے کہیں دور بنی اسرائیل کو لے جاؤ ورنہ یہ فرعون ظلم پر ظلم کرتا رہے گا. تو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل سے جب اپنی قوم کو لے کر گزر رہے تو فرعون کو پتہ چلا, تو فرعون جو ہے اپنے سارے تمام لشکر کو لے کر ان کے پیچھے بھاگا. تو جب وہ فرعون دریائے نیل پر پہنچا اور بیچ دریائے نیل میں دریا میں مطلب پانی سمندر تھا وہ, تو اس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے بنی اسرائیل کی قوم جو ہے اس میں سے گزر رہی تھی, تو اللہ تبارک و تعالی پیچھے سے فرعون کی قوم بھی آ رہی تھی, سامنے دریا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس میں اتر گئے اور ان کی قوم بھی اتر گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 راستے اس میں بنا دیے. یہ ان کا معجزہ تھا. اب فرعون نے جب دیکھا تو فرعون نے اپنی فخر سے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے جو ہے یہ راستے بنا دیے ہیں, اور اس کی قوم اور وہ بھی ان راستوں پر چلنے لگی. یعنی کہ جس راستے پر موسیٰ علیہ السلام گزر کر گئے, جو اللہ نے ان کے لیے نکالے تھے سمندر میں, تو اسی راستے پر فرعون کی قوموں نے جب اپنے گھوڑے ڈالے اور اس کے لشکر نے جب اپنے گھوڑے ان راستوں پر ڈالے تو فوراً وہ راستہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پانی کو دوبارہ سے جاری کر دیا, تو تمام کا تمام لشکر اس میں ڈوب گیا اور فرعون سے ہمارے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات مل گئی اور وہ جو ہے آگے اتر گئے. اب جب وہ نکل کر دریا سے گئے تو انہوں نے یہ کہا بنی اسرائیلی قوم نے کہ اے موسیٰ تم ایسا کرو کہ اللہ سے کوئی ہمارے لیے اب شریعت لے کر آ جاؤ تاکہ ہم اس کے مطابق عمل کرتے رہیں اور ہم نیک اور شریف قوم بن جائیں اور مطلب ہم آپ کو مانتے رہیں, اور کوئی ایسی کتاب اور لے کر آؤ جس میں احکام الہی موجود ہوں اور جس کے مطابق ہم عمل کریں اور زندگی گزاریں. تو یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض فرمایا, کیونکہ وہ اللہ سے بات کر لیا کرتے تھے اور ان کا لقب کلیم اللہ تھا, یعنی اللہ سے بات کرنے والے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 1 مہینے تک کوہ طور پر رہو, تمہیں تورات عطا فرمائی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے تک کوہ طور پر رہے. تو پیچھے جو ان کی قوم تھی وہ بنی اسرائیل قوم, تو ان کو ایک ساموری جادوگر کر کے ایک شخص تھا, تو اس نے انہیں بہکا دیا اور اس نے تمام عورتوں کے سونے اور چاندی اکٹھی کر کے اور ایک بڑا سا بچڑا بنایا اور بچڑا بنا کے اور اس کے اندر جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کی مٹی لے کر اس کے منہ میں ڈال دی, تو جس سے وہ آواز کرنے لگا. چاندی اور سونے سے بنا ہوا بچڑا وہ آواز کیا کرتا تھا, یعنی کہ وہ بولتا تھا. اور تو وہ جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی تھی اور جو جادوگر نے اٹھا لی تھی اور رکھ لی تھی, تو وہاں پر اس نے ان لوگوں کو بہکایا اور بھٹکایا. تو تمام جتنے بھی بنی اسرائیلی قوم تھی وہ سب اسی کی عبادت کرنے لگے. تو جب موسیٰ علیہ السلام 1 مہینے کے لیے گئے تھے لیکن وہ لوٹ کر نہیں آئے, تو یہ سوچے کہ اب موسیٰ لوٹ کر نہیں آئیں گے, تو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا. تو موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ وہاں پر 1 مہینے کے روزے رکھے ہوئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جب تورات عطا فرمائے تو اللہ نے ان کو شکرانے کے لیے فرمایا کہ 10 دن کے تم اور روزے رکھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 10 دن اور رکے اور اس طریقے سے 40 دن تک وہ کوہ طور پر رہے. جب وہ 40 دن کے بعد تورات لے کر کوہ طور سے اتر کر آئے تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ ان کی قوم نے ان کے پیچھے کیا ظلم کیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کہا کہ تم معافی مانگو, اور تمہاری معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو منکر ہوا, یعنی کہ جس نے بچڑے کو معبود مانا تھا, تو وہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے گا. تو ان لوگوں کو قتل کر کیا گیا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, تو اس کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے بخش دیا. اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور توبہ قبول کرنے والے ہیں. اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ نے دی ہے تمہیں, کہ جب تورات دیکھی انہوں نے تو فرمایا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے دی ہے, تم ایسا کرو ہمیں اللہ سے بات کرواؤ. تو پھر 70 آدمیوں کو مقرر کر کے موسیٰ علیہ السلام انہیں کوہ طور پر لے کر گئے. جب کوہ طور پر 70 آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تو انہوں نے جب اللہ سے بات کی تو تمام لوگوں نے سنا.
تو اس کے بعد جب انہوں نے سنا تو وہ پھر اتنے ظالم لوگ تھے، وہ یہ کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ ہی بول رہے ہیں، کیا پتہ یہ کوئی اور بول رہا ہو، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کو دکھاؤ. یعنی کہ انہوں نے یہ کہنے لگے بنی اسرائیل قوم کے لوگ کہ ہمیں اللہ کو سامنے دکھاؤ، ہم جو ہے خالی آواز پر یقین نہیں کریں گے. تو یہ انہوں نے پھر دوبارہ سے اتنی سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے اوپر سب کے اوپر بجلی گرا دی، اور بجلی کی وجہ سے وہ سب کے سب جو ہے ختم ہو گئے، مر گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بہت رونے لگے اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ تم میرے اوپر سے یہ تہمت ہٹا لے کہ کہیں تمام لوگ یہ نہ سوچیں کہ ان لوگوں کو جو ہے موسیٰ نے کسی بہانے سے لے جا کر کوہ طور پر مار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اب تم جو ہے اپنے ملک مصر جاؤ. پھر یہ مصر اپنے ملک چلے کر وہاں رہنے لگے. پھر ایک مقام تھا، ایک جگہ تھی جہاں پر کسی اور قوم نے قبضہ کر لیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دے کہ جا کر وہاں جہاد کرو. تو یہ بنی اسرائیل جو ہے ان سے جہاد کرنے نکلے، اس قوم سے جس کا اللہ نے جہاد کرنے کا حکم دیا تھا. تو یہ جب نکلے اور جب جا کر انہوں نے وہاں ان لوگوں کی طاقت کا اندازہ لگایا تو یہ جہاد سے انکار کرنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے بہت منایا کہ تم جہاد سے انکار کیوں کر رہے ہو، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو، لیکن یہ نہیں مانے اور انہوں نے کہا کہ ہم جہاد نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں ان کا گھر جانا بھی نصیب نہیں فرمایا اور انہیں ایک وادی میں بھٹکا دیا. اس وادی کو وادی طے کہتے ہیں. اس وادی میں جو ہے یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے. یعنی کہ یہ رات کو چلا کرتے تھے اور صبح کو جب دن نکلتا تھا تو یہ وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے تھے. اور وہ وادی ایسی تھی کہ نہ وہاں پر کوئی سایہ تھا اور نہ وہاں کوئی پیڑ تھا اور نہ وہاں کوئی گھر تھا اور نہ ہی وہاں پر کوئی کیا کہتے ہیں ذریعہ معاش تھا. نہ پہننے کے کپڑے تھے، نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ پینے کے لیے پانی تھا. وہ اتنی بری جگہ یہ لوگ پھنس گئے. تو یہ لوگ وہاں پھنس گئے تھے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سزا کے طور پر 40 سال تک وہیں بھٹکاتا رہا. پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے سایہ نازل فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کھا کر ان کو جو ہے ایک چھوٹا سا سایہ ان کے لیے مقرر فرمایا جو ان کو سایہ دیا کرتا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے جو ہے من ایک حلوے ٹائپ کا کوئی میٹھا وہ تھا جو پیڑوں پر اگا کرتا تھا، وہ ان کے لیے اتارا. اور وہ اس قدر مقدار میں اللہ تعالیٰ مطلب اتنی مقدار پر پیڑوں پر آ جایا کرتا تھا کہ یہ لوگ پیٹ بھر کر سیراب ہونے لگے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر پر چھڑی مارنے کا حکم دیا تو وہاں سے جو ہے دریا بہنے لگا، چشمہ جاری ہو گیا. وہاں سے ان لوگوں نے پانی پیا اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں جو ہے نازل فرمائی تھیں. اور معارف القرآن کی تفسیر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک یہ بھی نعمت عطا فرمائی تھی کہ جو یہ کپڑے پہنتے تھے ان کے بچے تو وہ نہ وہ گندے ہوتے تھے اور وہ ان کے سائز کے حساب سے بڑے ہوتے چلے جاتے تھے. اور ان پر اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ تم من سلوہ کو جو ہے وہ اکٹھا مت کرو کل کے لیے، بلکہ کل کو میں روز کل کے لیے بھی میں نیا دے دیا کروں گا. لیکن انہوں نے ظالموں نے یہاں پر بھی اللہ کی بات نہیں مانی اور من سلوہ کو اکٹھا کرنے لگے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بھی ان سے چھین لی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب تم ایک گاؤں میں داخل ہو جاؤ اور وہاں پر داخل ہوتے ہوئے تم جھک کر جانا اور حتتن یعنی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے یہ کہتے ہوئے داخل ہونا. پھر اللہ نے 40 سال بعد ان کی سزا کو مطلب معاف کرنے کا سوچا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک گاؤں کا پتہ دیا اور فرمایا کہ تم وہاں پر جانا اور حتتن کہتے ہوئے جانا. حتتن کے معنی ہمیں معاف فرمانے کے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے. لیکن ان لوگوں نے وہاں بھی سرکشی کی اور حتتن کو بدل کر ہنتتن یعنی کہ گیہوں، سرخ گیہوں کے معنی میں آتے ہیں وہ کہنے لگے اور وہاں پہ بھی مذاق اڑانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سزا دی کیونکہ یہ لوگ ظالم تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان سے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور یہ بہت نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کیے جاتے تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمائے اور بے شمار نعمتیں دینے کے بعد بھی یہ لوگ نافرمانی کرتے تھے. تو یہ ہمارے آج کے رکوع کی تفسیر ہے اور یہ پورا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے اور آگے بھی ان کا واقعہ بھی باقی ہے. یہ صرف ایک رکوع کا واقعہ ہے، جتنا اس رکوع میں بیان فرمایا گیا ہے اتنا میں نے آپ کو سمجھا دیا. امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور جو سمجھ میں نہیں آیا ہو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور آپ کو بھی تمام تفسیر سننے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.